فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین کرام، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ کے ہمراہ موجود ہے نورین عباس۔ تو سامعین، آج ہم سپر برین آف اسلام کا 15واں حصہ شروع کریں گے، جو شروع ہوگا صفحہ نمبر 93 سے، اور یہاں سے ایک نیا عنوان شروع ہوگا جو اس کتاب کا 13واں عنوان ہے، اور جس کا نام ہے شیعی ثقافت کی اہمیت اور آزادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق شیعہ مکتب کے لیے جس ثقافت کو سامنے لائے وہ اس زمانے کی دوسری مذہبی ثقافتوں کی نسبت اس لحاظ سے ممتاز حیثیت کی حامل تھی کہ اس میں بحث کی آزادی تھی، اور اسی وجہ سے اس ثقافت میں توسیع ہوئی اور اسے فروغ حاصل ہوا۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے ذکر کیا کہ کیتھولک مذہب کی ثقافت تقریباً 1000 سال تک جمود کا شکار رہی۔ اسی لیے آج کے آرتھوڈکسی مذہب کی ثقافت اور دوسری صدی عیسوی میں انطاکیہ میں اس مذہب کی جو ثقافت تھی، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، لیکن شیعہ مکتب کو امام جعفر صادق نے ایسے خطوط پر استوار کیا کہ ابھی دوسری صدی ہجری اختتام کو نہیں پہنچی تھی کہ اس میں توسیع ہو گئی تھی۔ شیعی ثقافت کا دامن نہ صرف یہ کہ خود وسیع ہوتا گیا بلکہ تمام اسلامی فرقوں کے لیے مباحثات میں کسی حد تک آزادی کے قائل ہونے کی بنا پر ایک مثالی نمونہ ثابت ہوئی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مذہب کے بارے میں بحث کی آزادی اسکندریہ کے علمی مکتب میں شروع ہوئی، جبکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اگرچہ اسکندریہ کے علمی مکتب میں فلسفے کے بعد علم نجوم، فزکس، کیمیا، طب، فارمیسی اور کسی حد تک میکانکس کے بارے میں توجہ یا رغبت کا اظہار کیا جاتا تھا، لیکن مذہب کے بارے میں دلچسپی اور آزادی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اگرچہ اسکندریہ کے علمی مکتب کے سائنسدانوں کا ایک گروہ یہودی یا عیسائی تھا، لیکن انہوں نے مسائل کو کبھی علمی مباحث میں داخل نہیں کیا، چونکہ اسکندریہ کا علمی مکتب سیکولر شمار ہوتا تھا، لہٰذا یہ علمی مکتب مذہبی بحثوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اسکندریہ کے علمی مکتب کا آغاز اسکندریہ کی لائبریری سے ہوا۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسکندریہ کا کتاب خانہ بطلیموس اول یعنی مصر کے بادشاہ نے قائم کیا۔ یہ بادشاہ 258 قبل مسیح میں فوت ہوا۔ یہاں اس بات کا تفصیلاً ذکر ضروری نہیں ہے کہ سلسلہ بطالیہ کے بادشاہوں نے 150 سال مصر پر حکومت کی۔ ان کا پہلا بادشاہ بطلیموس اول تھا، جو یونانی الاصل تھا، اور یہ بادشاہ یونان کے خداؤں کی پرستش کرتا تھا، لیکن مصر کے بادشاہ ہونے کے باوجود ان کا مذہبی عقیدہ اسکندریہ کے علمی مکتب کی بحثوں کا موضوع نہ بنا۔ وہ پہلا دانشور جو اسکندریہ کے علمی مکتب سے باہر آیا، اس کا نام شقاق تھا، جو پیرون کے نام سے مشہور ہوا۔ گو پیرون مستقل طور پر اسکندریہ کا باسی نہیں تھا، لیکن اس علمی مکتب کے تربیت یافتہ لوگوں میں سے ضرور تھا۔ اس مکتب نے
اسے متاثر بھی کیا اور اسے شکی المزاج بھی بنا دیا۔ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ جس طرح یہ امر محال ہے کہ ایک نظریہ پیش کیا جائے اور اس کو کسی دوسرے نظریے کے ذریعے مسترد نہ کیا جا سکے، اسی طرح یہ کہنا بھی محال ہے کہ دنیا میں کہیں سچائی کا بھی کوئی وجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندریہ کے مکتب نے پیرون کو، جس نے 370 قبل مسیح میں 90 سال کی عمر میں اس جہان فانی کو الوداع کہا، شکی المزاج نہیں بنایا، بلکہ شک و شبہ کا مادہ شروع ہی سے پیرون کے اندر موجود تھا۔ چنانچہ اسکندریہ کے اس مکتب میں علمی بحث کی آزادی کی وجہ سے اس کے شک و شبے کو تقویت ملی، یہاں تک کہ پیرون مکمل طور پر حقیقت کے وجود کا منکر ہو گیا۔ اگر مصر کے سلسلہ بطالیہ کے بادشاہوں کا دین اسکندریہ کے مکتب میں داخل ہوتا تو پیرون اتنی دیدہ دلیری سے ہر حقیقت پر شک کا اظہار نہ کر سکتا، چونکہ بطالیہ بادشاہوں کے مذہب میں یونانی خداؤں کا وجود ایک ایسی حقیقت تھا جس میں شک و شبے کی گنجائش نہ تھی۔ اس مقام پر ہمارا مقصد پیرون کے فلسفے پر بحث کرنا نہیں، کیونکہ اس طرح ہم اپنے اصلی مقصد سے ہٹ جائیں گے، بلکہ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسکندریہ کے علمی مکتب میں مذہبی بحث نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ مکتب علمی بحثوں کے لحاظ سے سیکولر تھا۔ بحث کی آزادی اس وقت شروع ہوئی جب امام جعفر صادق نے شیعی ثقافت کی مذہبی مسائل میں بنیاد رکھی۔ اس ثقافت میں مذہبی بحثیں عام علمی مباحث میں داخل ہوئیں اور صدیوں بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ شیعہ مذہب کے دانشور اس مذہب کو علمی قوانین کے ذریعے ثابت کرنے لگے۔ شیعہ مکتب کی اس ابتدا کا اثر دوسرے مذاہب پر بھی پڑا اور وہ بھی اپنے مذاہب کو علمی دلائل کے ذریعے ثابت کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے مذاہب کی طرح جب دین اسلام آیا تو اس نے کسی دوسری چیز پر تکیہ کیے بغیر علمی دلائل کے ذریعے اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کا آغاز کیا۔ آج جبکہ دین موسیٰ کو 30 صدیاں، دین عیسیٰ کو 20 صدیاں اور اسلام کو 1400 سال گزر چکے ہیں، اہل بصیرت گروہ کا عقیدہ ہے کہ دین کا علمی استدلال سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق قلب و نظر سے ہے، نہ کہ علم سے۔ تمام آرتھوڈکسی مذہبی پیشوا اس نظریے کے حامی ہیں اور کیتھولکی مذہبی پیشواؤں کی اکثریت دین کو علم سے جدا کرنے کی قائل ہے، البتہ اس مفہوم میں نہیں کہ دین ایک ایسا نظریہ نہیں جسے علم کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس مفہوم میں کہ جب کبھی احکام دین عام استدلال سے ثابت نہ ہو تو یہ دین کے ناقص ہونے کی دلیل نہیں ہوگا، کیونکہ عیسائی مذہب کا سرچشمہ عشق ہے نہ کہ علم۔ دوسرے الفاظ میں اس مذہب کا سرچشمہ عشق ہے نہ کہ عقل۔ اسی وجہ سے عیسائی مذہب کے مدارس، جن کو انگریزی میں سیمنری اور فرانسیسی میں سیمینر کہا جاتا ہے، ان میں علوم نہیں پڑھائے جاتے تھے، کیونکہ دین کا سرچشمہ علم نہیں۔ قرون وسطیٰ میں کلاسیکل مذہبی دروس کے علاوہ عیسائی فقہ کو بھی مذکورہ مدارس کے دروس میں قانون کے نام پر داخل کیا گیا، اور ابھی تک عیسائی مذہب کے مدارس بھی خصوصاً کیتھولک مذہب کے مدارس میں قانون پڑھایا جاتا ہے، لہٰذا عیسائی مذہب کے مدارس میں جو دوسرا علم پڑھایا جاتا ہے وہ علم قانون یا قانون مذہبی ہے۔ قرون وسطیٰ کے دوران فزکس، کیمسٹری، نجوم، حساب، ہندسہ، طب اور میکانکس عیسائی مذہب کے مدارس میں نہیں پڑھائے جاتے تھے، نیز فلسفہ بھی نہیں پڑھایا جاتا تھا، کیونکہ فلسفہ پڑھانے کو عیسائی مذہب کے مدارس میں سود مند نہیں سمجھا جاتا تھا۔ شیعہ ثقافت، جسے امام جعفر صادق نے رائج کیا،
ایسا پہلا مکتب ہے جس میں مذکورہ بالا علوم پڑھائے جاتے تھے۔ امام جعفر صادق خود ان علوم کو پڑھاتے تھے۔ علاوہ ازیں فلسفے کی تدریس سے بھی پہلو تہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ جس فلسفے کی امام جعفر صادق تدریس کرتے تھے وہ اس کلاسیکل فلسفے کی اطلاعات پر مشتمل تھا جو اس وقت تک مدینے تک پہنچ چکی تھیں۔ جس زمانے میں امام جعفر صادق فلسفہ پڑھاتے تھے اس زمانے تک یونانی حکماء کی کتابوں کا سریانی زبان سے عربی زبان میں بامحاورہ ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ باور کیا جاتا ہے کہ یونانی حکماء کے فلسفیانہ نظریات بھی مصر کے راستے بعض قبطی دانشوروں کے ذریعے جو ابھی اسکندریہ کے آزاد بحث والے مکتب کے پیرو تھے مدینہ میں امام جعفر صادق تک پہنچے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بظاہر مکتب اسکندریہ کے آزاد بحث کرنے والے مکتب کے پیروکار تھے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تمام قبطی مذہبی پیشوا فلسفے میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ یہ لوگ آرتھوڈکس عیسائی مذہب کے پیروکار تھے اور اسی مذہب کی پیروی کرتے ہوئے فلسفے کو مضر خیال کرتے تھے۔ بہرکیف قبطی علماء کی تعداد جو فلسفے سے دلچسپی رکھتی تھی کچھ زیادہ نہیں تھی اور ان کی توصیف کے ساتھ ہم اندازاً کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ ان کی وساطت سے مدینے پہنچا۔ اسلام میں امام جعفر صادق سے پہلے کسی استاد نے بھی فلسفے کو اپنے دروس میں باقاعدہ داخل نہیں کیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں فلسفہ شیعہ میں اور دوسرے اسلامی فرقوں کے مدارس کے درسی مواد میں شامل ہوا۔ اس کی ابتدا کا صحرا امام جعفر صادق کے سر ہے۔ امام جعفر صادق کے دروس فلسفیانہ مباحث سقراط، افلاطون اور ارسطو کے فلسفیانہ نظریات پر مشتمل تھے۔ چونکہ امام جعفر صادق فلسفے کی تدریس کے بانی تھے لہٰذا آپ کے بعد آنے والے ادوار میں شیعہ مدارس میں فلسفے کی تدریس کا رواج پڑ گیا۔ سارے اسلامی فرقوں میں فلسفہ پڑھایا جاتا تھا لیکن اتنا عام نہیں تھا۔ یہی بات ثابت کرتی ہے کہ فلسفہ شیعی ثقافت سے خاص تعلق رکھتا ہے۔ آج بھی شیعی ثقافت کے علاوہ دوسرے اسلامی فرقوں میں فلسفے پر توجہ نہیں دی جاتی بلکہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مذہب پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے اشارہ کیا ہے کہ امام جعفر صادق عرفان بھی پڑھاتے تھے۔ آپ کا عرفان مشرق کے عرفان اور مکتب اسکندریہ کے عرفان سے متعلق تھا، لیکن آپ ان دونوں مکاتب سے ایک جدید عرفانی مکتب وجود میں لائے جسے آپ کے پیروکار جعفری عرفان کا نام دیتے ہیں۔ جعفری عرفان اور مشرقی یا مکتب اسکندریہ کے عرفان میں یہ فرق ہے کہ جعفری عرفان میں دنیاوی امور کے ساتھ ساتھ اخلاقی امور اور تزکیہ نفس کی مانند اہم امور پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق نے اپنے عرفان میں صرف اخروی امور پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دنیاوی امور کے ساتھ اخلاق و تزکیہ نفس پر توجہ دی۔ گویا انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو کوئی دینوی امور، اخلاق و تزکیہ نفس کے میدان میں جدوجہد کرے گا اسے آخرت میں اس کی اچھی جزا ملے گی، اس لیے کہ اس دنیا کی زندگی ایک کھیتی کی مانند ہے، جو کچھ یہاں بوئیں گے دوسری دنیا میں وہی کاٹیں گے۔ جنہوں نے اس دنیا میں اپنے دینوی اور اخلاقی فرائض ادا کیے ہیں انہیں دوسری دنیا میں اپنے متعلق خوف و خطر نہیں ہونا چاہیے اور انہیں اس بارے میں فکر نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے آخرت کے لیے توشہ مہیا نہیں کیا۔ جعفری عرفان میں دوسرے مکاتب فکر کی مانند نہ تو مبالغہ آرائی ہے اور نہ ہی خالق و مخلوق کی وحدت پائی جاتی ہے۔ آپ کے عرفان میں اگر انسان نیکوکار ہوگا تو خدا کے قریب ہو جائے گا لیکن اس سے ملحق نہیں ہوگا کیونکہ مخلوق خالق سے ملحق نہیں ہو سکتی۔
اس بات کا امکان ہے کہ مخلوق اور خالق کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے، لیکن یہ فاصلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتا۔ امام جعفر صادق کے حلقۂ دروس میں آزادانہ اظہار خیال کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہر شاگرد اس استاد کے نظریے کو مسترد بھی کر سکتا تھا۔ امام جعفر صادق نے اپنا نظریہ شاگردوں پر ٹھوسا نہیں، بلکہ انہیں آزادی تھی کہ استاد کے نظریے کو قبول کریں یا مسترد کر دیں۔ امام جعفر صادق کے درس کا اثر تھا کہ شاگرد آپ کے نظریے کو قبول کر لیتے تھے۔ جو لوگ امام جعفر صادق کے حلقۂ درس میں حاضر ہوتے تھے، انہیں علم تھا کہ مادی لحاظ سے ان کا درس سود مند نہیں، بلکہ شہر مدینہ کے باہر ایک عرصے تک اگر کوئی شخص اپنے آپ کو امام جعفر صادق کے مریدوں میں سے ظاہر کرتا تو ممکن تھا کہ اس کی جان خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ اموی حکام امام جعفر صادق کے مریدوں کو معصومانہ نگاہوں سے دیکھتے تھے، اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ ان میں اس دور میں دشمنی کرنے کی جرأت نہیں، لیکن پھر بھی ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ پہلی فرصت میں اپنی دشمنی کو ظاہر کر دیں گے۔ جو لوگ امام جعفر صادق کے حلقۂ درس میں شریک ہوتے تھے، انہیں بخوبی علم تھا کہ وہ کسی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ امام جعفر صادق اموی حکام و خلیفہ کی مانند دینوی منصب پر براجمان نہیں تھے کہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کو کوئی رتبہ دیتے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ جب امام جعفر صادق خود مال و متاع نہیں رکھتے تو وہ دوسروں کو کیسے نوازیں گے۔ جو چیزیں امام جعفر صادق کے شاگردوں کو ان کے درس کی طرف کھینچ لاتی تھیں، وہ آپ کی قوت کلام اور آپ کی گفتگو پر ایقان تھا۔ چونکہ امام جعفر صادق جو کچھ فرماتے تھے اس پر ان کا ایمان ہوتا تھا، اس لیے آپ کے کلمات آپ کے شاگردوں پر اثر کرتے تھے۔ امام جعفر صادق جو کچھ کہتے تھے اس پر ان کا ایمان تھا، لہٰذا اپنی زندگی میں 16ویں صدی عیسوی کے بعد کی صورتحال سے، جسے ایتھوپیا سے موسوم کیا جاتا ہے، میں دخل نہیں دیا۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو ہرگز ایک ایسی آئیڈیل حکومت کے قیام کی جانب راغب نہیں کیا جسے عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا تھا۔ جس زمانے میں آپ کے والد گرامی درس دیتے تھے، وہ شاگرد جو امام محمد باقر سے حلقۂ درس میں حاضر ہوتے تھے، وہ دنیوی منصب تک پہنچنے اور قاضی بننے کے امیدوار ہوتے تھے۔ چونکہ ولید بن عبد الملک اموی خلیفہ نے اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ جو لوگ آج کی اصطلاح میں فارغ التحصیل ہوں گے، ان میں سے چند لوگوں کو جج منتخب کیا جائے گا، لیکن جو لوگ امام جعفر صادق کے حلقۂ درس میں شریک ہوتے تھے وہ اس بات کے امیدوار نہیں ہوتے تھے اور صرف معرفت کے حصول کے لیے علم حاصل کرتے تھے۔ عربوں کے مصر میں داخل ہونے اور مکتبہ اسکندریہ کے خاتمے سے پہلے مکتبہ اسکندریہ اور مکتبہ امام جعفر صادق دونوں میں اظہار خیال کی آزادی ہوتی تھی، لیکن ان دونوں مکاتب میں یہ فرق تھا کہ مکتبہ اسکندریہ میں مذہبی بحث درمیان میں نہیں لائی جاتی تھی، جبکہ امام جعفر صادق کے درس میں مذہب پر بحث ہوتی تھی اور شاگردوں کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ استاد کے مذہبی نظریات پر بھی تنقید کریں۔ اس آزادیِ بحث کا اثر تھا کہ شیعی ثقافت طاقتور اور وسیع ہوتی گئی، اس لیے کہ اس میں زبردستی نہیں تھی اور جو شخص اسے قبول کرتا وہ صدقِ دل سے قبول کرتا تھا۔ چونکہ اس ثقافت میں جبر و اکراہ نہیں تھا، اس لیے جو کوئی اسے قبول کرتا وہ مادی مفاد یا شان و شوکت کے لیے نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے مذہبِ شیعہ کا گرویدہ
ہونے کے باعث اسے قبول کرتا تھا۔ مشرق کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ صفوی دور سے پہلے مشرق میں کوئی شیعہ سلطنت نہیں تھی۔ اگرچہ آل بویہ سلاطین نے شیعہ مذہب کو پھیلانے کے لیے اقدامات کیے، لیکن انہوں نے جبر و اکراہ سے کام نہیں لیا، بلکہ شیعی ثقافت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس میں کربلا کے 61 ہجری کے واقعات کا ذکر بھی ہوتا تھا، اس مذہب کی تبلیغ و اشاعت کرتے تھے۔ آل بویہ کے شیعہ سلاطین کی کوئی مستقل حکومت دیکھنے میں نہیں آئی، البتہ اس کے بعد صفویوں نے مضبوط حکومت کی بنیاد ڈالی۔ بہرکیف شیعہ مذہب مشرقی ممالک میں ان ادوار کے حکومتوں کی مخالفت کے باوجود ترقی کرتا رہا۔ اگرچہ اس کی ترقی اتنی تیز نہیں تھی، پھر بھی چونکہ ایک مضبوط اور وسیع ثقافت کا حامل تھا، لہٰذا سینکڑوں سال تک سلاطین اور حکام کی دشمنی کے مقابلے میں پائیدار رہا۔ حالانکہ حکومت و طاقت نہ ہونے کے علاوہ اس کے پاس مادی وسائل کی بھی کمی تھی۔ بعض اقوام ایسے گزری ہیں جو صدیوں تک بغیر حکومت کے زندہ رہیں، حالانکہ ان کے ساتھ مسلسل دشمنی کا برتاؤ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قومیں مادی وسائل رکھتی تھیں، مثلاً قرون وسطیٰ کے یہودی، جن سے نہ صرف عام لوگ بلکہ حکام حتیٰ کہ بعض سلاطین بھی ان سے قرض لیتے تھے، اور چونکہ مادی لحاظ سے وہ ان کے محتاج ہوتے تھے، لہٰذا انہیں آزار نہیں پہنچاتے تھے۔ اور قرون وسطیٰ میں یورپ کے بعض شہروں کے محلوں میں یہودی الگ زندگی گزارتے تھے۔ امام جعفر صادق کے 1000 سال بعد جب خطۂ یورپ نے قرون وسطیٰ کی تاریکیوں سے نجات پائی اور اس خطے کے لوگوں کے نظریات میں جلا آئی، تو پھر بھی لاطینی یورپ کے ممالک مثلاً فرانس، اٹلی، اسپین اور پرتگال میں یہ حالت تھی کہ جب کوئی شخص کیتھولک مذہب کی فروعات پر تنقید کرتا تو اسے انتہائی سخت سزا دی جاتی تھی، چہ جائے کہ وہ مذہب کے اصول پر تنقید کرتا۔ برونو ایک اٹالین پادری تھا۔ اس شخص کو 1600 میں اس لیے جلا ڈالا گیا کہ یہ اصول و فروع کے لحاظ سے کیتھولک مذہب سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ برونو نے کہا تھا کہ عقل آ جانے کے بعد دنیا اور زندگی کے بارے میں انسان وہ عقیدہ اپنا لیتا ہے جو عقل و فہم کے مطابق ہو۔ یہی سادہ اور آسان فہم عقیدہ اسے زندہ جلانے کا باعث بنا۔ جس وقت برونو کو جلایا گیا اس کی عمر 52 سال تھی، اور جب اس نے ہوش سنبھالا تھا اس وقت سے اسے مرتد قرار دینے اور جیل بھیجنے تک وہ بغیر کسی مبالغے کے محتاجوں کی مدد اور بیواؤں کی دستگیری اور بیماروں کے علاج معالجے کی طرف توجہ دیتا رہا۔ جیسا کہ چونٹی کی سب سے بڑی خوشی اور لذت یہ ہے کہ اپنی غذا دوسروں کو دے دیتی ہے اور خود بھوکی رہتی ہے، جیوردانو برونو کو بھی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے اور دوسروں کو آرام پہنچانے میں خوشی محسوس ہوتی تھی۔ جس دن برونو ڈومینیکی مذہبی فرقے کا روحانی پیشوا بنا، اس وقت سے جیل جانے تک ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا کہ کوئی حاجت مند اس کے ہاں آیا ہو اور برونو نے اسے نا امید واپس بھیج دیا ہو۔ وہ جہاں رہتا اس کا گھر ہمیشہ کھلا رہتا، یہاں تک کہ راتوں کو بھی اس کے گھر کا دروازہ کھلا رہتا، اور جب کبھی کوئی حاجت مند رات کو اس کے گھر آتا، برونو نیند سے بیدار ہو کر اپنی استطاعت کے مطابق اس کی حاجت روائی کرتا۔ وکٹر ہیوگو اپنی کتاب لے میزرابل میں بینونو نامی ایک نیک عیسائی کی زبانی برونو کی توصیف کے ضمن میں لکھتا ہے کہ جس دن برونو کو ایک بڑے میدان میں جلانے کے لیے لایا جا رہا تھا، تمام مسلح افواج جس قدر بھی لائی جا سکتی تھیں میدان میں جمع کی گئیں تاکہ تماشائیوں اور برونو کے درمیان فاصلہ رکھا جا سکے۔
وکٹر آگے چل کر مزید لکھتا ہے کہ جو ہی برونو کو لائے اور اسے تیر کا نشانہ بنایا گیا تو تمام تماشائی دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ادھر جلاد جس کے پاس جلتی ہوئی مشعل تھی، اس نے اسے جیل سے لکڑی کے انبار کے نزدیک کر دیا تاکہ لکڑی کا انبار فوراً آگ پکڑ سکے، اور وہ شخص جس نے اپنی زندگی محتاجوں اور درد مندوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی، دردناک آہوں اور سسکیوں کے درمیان دم توڑ گیا اور اس کے گوشت کی بو فضا میں پھیل گئی۔ اس کی ساری عمر کی نیکوکاری اسے دردناک موت سے نہ بچا سکی۔ اگرچہ آج ہمارے خیال کے مطابق برونو نے جو کچھ کہا وہ منطقی اور قابل قبول ہے، لیکن 16ویں صدی عیسوی کے آخر میں عقیدے کی تفتیش کرنے والی تنظیم نے برونو کے اظہار خیال کو عیسیٰ کی ذہانت کی مخالفت قرار دیا اور اس کا فیصلہ اس طرح دیا کہ ہر عیسائی کو بالغ و عاقل ہونے کے بعد دنیا کے متعلق عہد عتیق اور عہد جدید 2 کتابوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی عقل و فہم کے مطابق۔ اور چونکہ برونو نے کہا ہے کہ آدمی اپنی عقل و فہم کے مطابق دنیاوی فیصلے کرتا ہے، لہٰذا وہ مرتد ہے، اور اس کے ارتداد کی وجہ شیطان کا اس کے جسم میں حلول کر جانا ہے، بس اسے جلانا چاہیے تاکہ شیطان اس کے جسم سے خارج ہو۔ لیکن شیعہ ثقافت میں مختلف مسائل کے متعلق اس قدر آزادی سے بحث کی جاتی ہے کہ 3 صدی ہجری کے پہلے دور میں ابن راوندی جیسا انسان اسلامی دنیا میں نمودار ہوا۔ سامعین، یہاں پر اس کتاب کا 13واں عنوان ختم ہوا اور 15واں حصہ اس کتاب کا اختتام کو پہنچا، اور صفحہ نمبر 100 پر موجود ہیں ہم لوگ۔ اب انشاءاللہ جو نیکسٹ ریکارڈنگ ہوگی وہ نئے عنوان سے ہوگی۔ انشاءاللہ 14واں عنوان شروع ہوگا اور 16واں حصہ اس کتاب کا شروع ہوگا۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔